پیارے دوستو، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں ایک اور بہت ہی حیرت انگیز واقعہ۔ یہ واقعہ ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک شیر کا۔ اس واقعے کو سن کر آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ خوشی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی حفاظت کیسے کرتا ہے، کہ جب کوئی شخص ان پر حملہ کرنے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ تو اس واقعے کو مکمل طور سے سمجھنے کے لیے ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ چلیے دوستو، آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عزمی کافر مدینہ شریف آیا۔ عزمی شخص اس کو کہتے ہیں جو عرب کا نہ ہو، عرب میں نہ رہتا ہو۔ اس شخص نے آتے ہی امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ جب اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ مجھے حضرت عمر فاروق اعظم سے ملنا ہے تو لوگوں نے کہا کہ دوپہر کا وقت ہو گیا ہے، اس وقت امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں آرام فرما رہے ہوں گے۔ اس عزمی شخص نے لوگوں سے جنگل کا پتہ معلوم کیا اور لوگوں نے اسے پتہ بتا دیا۔ پھر وہ شخص جنگل کی طرف چل پڑا اور اس کے بعد وہ جنگل میں آپ کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آپ کے پاس پہنچ گیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ آپ زمین پر آرام فرما رہے ہیں اور محافظین کوئی نہیں ہے۔ اس کافر شخص نے جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا محافظین کے آرام فرماتے ہوئے دیکھا تو وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ جس کے نام سے کافر کانپتے ہوں، تھرتھراتے ہوں، وہ اس طرح لیٹے ہوئے ہیں اور وہ بھی اکیلے، اور من ہی من میں اس نے ارادہ کر لیا کہ یہ اب صحیح موقع ہے انہیں قتل کرنے کا۔ اس نے اپنی تلوار نکال لی اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ کافر شخص حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھ ہی رہا تھا، تبھی اس نے دیکھا کہ اچانک سے دو شیر وہاں پر نہ جانے کہاں سے نمودار ہو گئے اور اس عزمی کافر شخص کی طرف بڑھنے لگے۔ اس شخص نے جیسے ہی ان دونوں شیروں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا وہ بہت ہی ڈر گیا اور چیخ مار کر چلانے لگا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فریاد کرنے لگا کہ عمر مجھے بچا لیجئے، اور اس کی چیخ کی وجہ سے آپ بیدار ہو گئے۔ جیسے ہی آپ بیدار ہوئے تو شیر بھی وہاں سے غائب ہو گئے۔ شیروں کو دیکھ کر اس شخص کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اور اس شخص کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ وہ بات کرنے کے لائق بھی نہ تھا، اور اسی حالت میں وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اس شخص کی حالت ٹھیک ہوئی اور وہ ہوش میں آیا تو اس نے اپنا پورا واقعہ بتایا اور آنے کا مقصد بھی بتایا، لیکن وہ اس واقعے کو دیکھ کر کہ شیر آپ کی حفاظت کر رہے ہیں تو بہت ہی ڈر گیا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پورا واقعہ سنا تو آپ مسکرانے لگے، اور اس شخص کو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی حفاظت کس طرح کرتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اپنے مقبول بندوں کے لیے شیر بھی نمودار کر سکتا ہے۔ اور یہ سب معاملہ دیکھ کر اس کے دل میں ایمان جاگ اٹھا، اور وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے لگا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے معاف کر دیا، اور اس کے بعد وہ شخص ایمان لا کر مسلمان ہو گیا۔ تو ناظرین اکرام، اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کس طرح فرماتا ہے، چاہے وہ آرام کر رہے ہوں یا کسی کام میں مشغول ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہمیشہ حفاظت کرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے خاص بندوں کی حفاظت کیوں نہ کرے، کیونکہ وہ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر چکے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی زندگی کو فنا کر چکے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بہت ہی محبت کرتا ہے اور ان کی حفاظت ہر موڑ پر فرماتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو برے کاموں سے بچائے رکھے اور اپنے مقبول بندوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ والوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ